مومنات شروع کرنے سے پہلے دعا کہ مالک اس پاک عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ہم سب کا آنا بانی مجلس کی یہ صف ماتم بچھانا اور ہم سب کا پڑھنا وارث پرسا امام زمانہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول ہو۔ مالک ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اٹھیں تو علی علی پکارتے اٹھیں، مرے تو حسین حسین پکارتے اٹھیں۔ بار الہ تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما۔ سب نے بآواز بلند آمین کہنا ہے۔ میں واجباً ہر مجلس میں یہ دعا مانگا کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ ہم سب کے لیے افضل ترین دعا ہے کہ مالک ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن سے شہزادی کونین راضی ہوں۔ میرے کریم اللہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ میرے مالک یہ جو وبا ہے میرے مالک اس کو پوری دنیا سے دور فرما۔ تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ جو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بیٹھا ہے، میں اکثر کہتی ہوں مالک ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں اٹھا سکیں۔ کہاں یہ گناہ گار ہاتھ، کہاں تیری عظیم بارگاہ، لیکن جرت کیوں کرتے ہیں؟ فقط انہی کا صدقہ، اسی ذکر کا صدقہ، اسی ذکر میں بیٹھ کے ہم نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے۔ نام بناؤ جس کے لب پہ جو دعا ہے، جس نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے۔ مالک زین کو شفائے کلی عطا فرما، میرے مالک میمونہ کی والدہ کو شفائے کلی عطا فرما، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور مومنات آمین جو ہے اسی لیے اجتماعی دعا کی فضیلت ہے، اور آج جو میں خطبے کے بعد ہر مجلس میں دعا امام حسین علیہ السلام کی پڑھتی ہوں، تو اس کا آج تھوڑا سا ترجمہ بھی بتاؤں گی، لیکن پہلے اس لیے آپ کو بتا دیے کہ بآواز بلند آمین کہا کریں، اور میرا تو یہ دل ہے کہ ہر خطیب دعا مجلس سے پہلے یہ دعا مانگا کرے کہ جو اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو ہماری جو آخرت ہے وہ سنور جائے گی۔ تو اس لیے تھوڑا آپ آمین بلند کہا کریں۔ دعا ختم کر کے آج مجلس کے آغاز سے پہلے اس دعا کا آپ سب جانتے ہیں، جو میری بچی نہیں بھی جانتی تو اس کا ترجمہ بتاؤں گی۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام۔ اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام واکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعلنا من الباقین فی المجلس العزاء الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل مسکننا و مدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام۔ اللہم عشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام، وعشرنا یوم القیامہ تحت اللواء الحسین علیہ السلام۔ اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام واصحاب الحسین علیہ السلام صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتاتا جاہلیہ صلوات۔ مومنات آج چھٹا دن ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام،
اور ہماری ذمہ داریوں پہ گفتگو جاری ہے، اور مجھے یقین ہے کیونکہ بہت آسان ترین الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ میری بات بہنوں کی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے کیونکہ میں نے دعا کا کہا ہے، اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام و فی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام۔ کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس دنیا میں ہمیں مولا کی زیارت نصیب ہو، اس دنیا میں ہمیں مولا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام، کہ یا اللہ فرق نہ ڈال، جہاں میرے مولا ہوں وہیں ہم ہوں، کہ لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام وَاكْتُبْنَا من الزوار الحسین علیہ السلام۔ اور میرے مالک جب تو مولا حسین کے زواروں کے نام لکھنے لگے تو اس میں میرا بھی شمار فرما۔ اللہم جعلنا من الباقین فی المجلس العزاء حسین علیہ السلام، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار فرما جو مجلس امام حسین علیہ السلام پہ بقا کرتے ہیں، ان میں میرا نام درج فرما۔ اور کیا فرمائے، اللہم جل مسکننا و مدفننا عند الزری الحسین علیہ السلام، کہ یا اللہ مجھے مولا کی زری کے روضے کے اندر دفن فرما۔ مولا فرماتے ہیں مانگنا تمہارا کام ہے، لانا میرا کام ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے نا کہ دفن ہونے سے کوئی نہیں، جہاں جہاں جس کا دل رہتا ہے وہاں وہاں ہر کوئی شمار ہوتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے ہم مولا سے مانگے تو صحیح، اللہم اشرنا مال حسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام۔ مالک جب تو لوگوں کو شمار کرے تو مجھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شمار فرمانا۔ اور فرمایا کہ مولا کی محبت کو میرے دل میں زیادہ سے زیادہ کر دے، اور جب تو لوگوں کو جنت میں داخل کرے، اور مجھے مولا حسین جب سب کو جمع کرے تو مجھے مولا کے پرچم کے نیچے جمع فرما، اور جب جنت میں سب کو تو داخل کرنے لگے تو مجھے اس دروازے سے داخل فرما جس دروازے سے مولا حسین داخل ہوں اور ان کے اصحاب داخل ہوں۔ اس سے بلند تر دعا ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ مالک ہماری اس دعا کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا فرمایا حدیث میں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ، کہ جو مر گیا لیکن اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت۔ صرف 2 جملوں میں پچھلی بات تاکہ سلسلہ قائم ہے، آپ کو محسوس ہوئے، یہ نہ ہو کہ ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا، محسوس ہو کہ ہم ایک ہی مجلس سن رہے ہیں، تاکہ ربط ہمارا قائم رہے۔ کہ کیا فرمایا کہ ہمیں چاہیے، مولا فرماتے کہ سال میں 1 مرتبہ نہیں، مجھ سے روز گفتگو کرو، اور گفتگو کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، کل بتایا کہ اپنے وجود کو ہم وقف کر دیں مولا کے لیے، کہ مولا اب یہ نفس وہی کرے گا جو آپ چاہیں گے۔ اس کے لیے کل بتایا کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ مولا کے ظہور کو ہم قریب محسوس کریں۔ ابلیس ہمیں بھٹکائے گا لیکن ہم نے مولا کے ظہور کو قریب محسوس کرنا ہے۔ اگلا ایک قدم جو ہم نے اٹھانا ہے، جو بہت ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں تفکر۔ تفکر کس کو کہتے ہیں؟ فکر کرنے کو، سوچنے کو۔ معصومین نے فرمایا کہ موت کے بارے میں فکر کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تفکر جو ہے نا، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو تفکر ہے، اب تفکر کا مطلب بھی آپ کو مزید آسان مثال دے کے سمجھاتی ہوں تاکہ بچیاں بھی سمجھ سکیں۔ مولا فرماتے ہیں تفکر جو ہے وہ ہر اخلاق، بلندی اور کمال کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے جو آئے وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں تفکر کیا ہے؟ کہ ایک کسان ہے، وہ اپنے کام کے بارے میں فکر کرتا ہے، میں اچھا بیج بوؤں گا تو اچھی گندم نکلے گی، اچھا کپاس کا بیج ہوگا۔ ایک دکاندار
کیا تفکر کرتا ہے، کیا فکر کرتا ہے کہ دکان میں اچھا مال آئے گا تو کوئی خریدے گا، اور احسان کر دوں کہ آپ پڑھائی کے لیے علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو اچھی کوئی بکس مہیا ہوگی تو آپ علم حاصل کر سکیں گے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ سوچو، تفکر کرو، سوچو اس بارے میں، میرے سے ملاقات کا اپنا رابطہ استوار کرو میری غیبت کے عالم میں اس سے پہلے کہ میرا ظہور ہو جائے۔ سوچنا جو ہے کہ ہم نے یہی سوچنا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات، 3 ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے سے منع کرتی ہیں، مولا سے رابطہ کرنے سے منع کرتی ہیں، اور اللہ کے قرب سے جو منع کرتی ہیں، وہ بیسک 3 چیزیں ہیں۔ معصومین نے فرمایا ہے جو ہمیں روکتی ہیں نیکی سے، جو ہمیں روکتی ہیں مولا سے رابطہ ہم کرتے ہیں، مولا سے رابطہ یقیناً آپ میں سے میری کئی بہنیں رابطہ کر رہی ہوں گی، مولا سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا، میرا یہ ایمان ہے، لیکن یہ بتانا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ ہم تو گفتگو کرتے ہیں اور پاک امام تک ہماری گفتگو کیوں نہیں پہنچتی، کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے اور ہمارے پاک امام کے درمیان آ جاتی ہیں۔ ان میں 3 چیزیں ہیں کہ گناہ کا کثرت سے کرنا، فرائض کو انجام نہ دینا، اور تیسرا بد اخلاقی۔ یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں پر اگر ہم نے قابو پا لیا، جہاد اکبر ہے نفس پہ قابو کرنا، جہاد اکبر ہے خود کو گناہوں سے روکنا۔ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، آپ گناہوں سے خود کو روکے رکھیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور وہ گناہ جو ہر گناہ کا سرچشمہ ہے، وہ گناہ جو ایک عابد کو شیطان بناتا ہے، میں اس گناہ کا پہلے تذکرہ کرنے لگی۔ اگر گناہ ہم سے سرزد نہ ہو تو پھر فرائض خود بخود انجام دیتے ہیں، اور جو گناہ گار ہوگا وہ اس ڈر سے نماز بھی نہیں پڑھے گا کہ کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ اب میں وہ آپ کو گناہ بتانے لگی ہوں جو سرچشمہ ہے، جس کی وجہ سے انسان شیطان کی طرف راغب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خود شیطان جو منبع شیطانیت ہے، ابلیس عبادت گزار تھا نا، ابلیس سے زیادہ عبادت کس نے کی ہے؟ کئی سالوں کے سجدے ہیں، کئی سالوں کے رکوع ہیں، کئی سالوں کے قیام ہیں، پھر کون سا گناہ اس سے ایسا سرزد ہوا جس کی بنا پر وہ شیطان بن گیا، اور اللہ نے فرما دیا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اِنَّكَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي عَلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ وہ کون سا گناہ تھا کہ جس کی بنا پر اللہ نے لعنت ڈالی ہے؟ وہ گناہ ہے حسد۔ ساری گناہوں کی جڑ جب اللہ نے حکم دیا تھا ابلیس کو سجدہ کر، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ادھر حسد اس کے اندر ابھرا۔ حسد جڑ ہے، پہلے عبادت گزار ہے نا، تو حسد نے ابھارا، شیطان بننے پر مجبور کیا۔ حسد اگر دل میں جگہ لے لے، معصومین فرماتے ہیں کہ جو شخص حسد اور تکبر کے ساتھ دل میں لے کے مر جائے اور اس نے توبہ نہ کی ہو تو وہ ہلاکت کی موت مرتا ہے، جو دل میں کینہ، حسد اور تکبر لے کے مر جائے۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا حسد آپ جانتے ہیں کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ ایسا ظالم ہتھیار ہے، سب سے ظالم ہتھیار جو شیطان استعمال کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ حسد تھا جس نے ابلیس کو عبادت گزار سے شیطان بنایا۔ اب حسد ہے کیا؟ بعض دفعہ ہمیں حسد کی ڈیفینیشن پتہ نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں ہم تو حسد کرتے نہیں، لوگ ہی ہم سے حسد کرتے ہیں۔ اکثر کہتے ہم نہیں، ہماری عادت نہیں حسد کرنے کی، تکبر کرنے کی، لوگ حسد کرتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی نعمت کو آپ دیکھیں، آپ کو اچھی لگے تو یہ حسد نہیں ہے، آپ شکر کریں کہ یا اللہ تو نے اسے یہ نعمت دی ہے، اس کو یہ نعمت نصیب رہے۔ اگر آپ کا بھی دل چاہتا ہے نا، اگر آپ اس کے لیے اچھا سوچیں گے، دعا کریں گے، تو آپ کا دل ہے، آپ طلب نہیں کریں گے بھی تو اللہ آپ کو دے گا کہ اس نے حسد نہیں کیا، اس نے شکر ادا کیا ہے۔ حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس آپ یہ نعمت دیکھیں اور آپ کہیں کہ یہ نعمت اس
پاس کیوں ہے؟ یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی. اور یہ حسد شرک کے زمرے میں آتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے چاہا، تم نے میرے ارادوں میں دخل دینے کی کوشش کی. میں جس کو چاہوں میں ظرف دے کے وہ عطا کرتا ہوں. تو تم کون ہو؟ یہی بات ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ شرف دیا، اس نے حسد کیا تو اللہ نے بارگاہ سے نکال دیا. اور پھر جب حسد کیا تو اس میں تکبر آ گیا، یہ باغی ہو گیا اور اپنے آپ کو بلند ظاہر کرنے کے لیے تکبر کرنے لگا. اللہ نے فرمایا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، خبردار میری زمین پر اکڑ کے نہ چلنا. تمہاری اوقات کیا ہے؟ اکڑ کے تب چلو جب تمہیں یقین ہے تمہارے پاؤں کی دھمک سے میری زمین تو چیر سکتے ہو، یا تمہاری گردن کی اکڑن، تمہاری گردن میرے آسمان کو چھو سکتی ہے. اسی لیے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، جب حسد آئے گا تو پھر تکبر آئے گا. اب حسد کو مٹانے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم غیبت بھی کریں گے، ہم چغلی. یہ سرچشمہ ہے. پہلے بتایا نا فتنہ تو شدوں میں قتل، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اپنی طرف سے فرائض انجام دے رہے ہیں. 5 وقت کی نماز ہے، روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کیا ہے، سارے فرائض انجام ہے، شکر ہے. کوئی ہم کہتے ہیں کون سے گناہ گار ہو گئے؟ ہم نے کوئی کسی کا قتل تو نہیں کیا. قرآن کا فیصلہ ہے الفتنہ تو اشد من القتل، جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑا ہے. اور فتنے کو ابھارنے کا سرچشمہ جو ہے وہ حسد ہے. حسد ہوتا ہے تو دل میں آتا ہے کہ میں اس کی چغلی کروں، اس کی غیبت کروں تاکہ اس کو میں نیچا دکھاؤں. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے اس جڑ کو پکڑو. جیسے ہی کسی کی چیز دیکھو تو شکر ادا کرو اور اس کو نہ بھی اظہار کرو، اللہ کی طرف رابطہ کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ نہ کہو کہ اس کو کیوں دی، تیرا شکر ہے تو نے اسے دی، ان کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرما. وہ کریم ہے، وہ عطا فرمائے گا. اسی لیے فرمایا حسد سے پرہیز کرو. یہ بہت موذی بیماری ہے اور شیطان کا سب سے تیز ترین اتحار ہے. جب یہ وار ہو جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا، پھر وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. کیا میں نے وار کر دیا، حسد ڈال دیا ہے، اب چغلی بھی خود ہوگی، غیبت مردار بھی یہ خود کھائے گا، فتنے بھی پھیلائے گا، اپنی طرف سے پرہیزگار بنے گا اور قتل بھی کرتا پھرے گا. اس لیے فرمایا کہ ان 3 چیزوں سے بچو. اور پھر ایک اور چیز کیا ہے، ہم نے یہ سب کیسے کرنا ہے کہ آپ اپنے دل کو آئینہ بنائیں. آپ مولا سے گفتگو کرتی ہیں، آپ نے آغاز کر دیا، اب رکاوٹ کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ مولا ہماری گفتگو سن رہے ہیں؟ پہلے آلودگیوں سے اپنے دلوں کو صاف کریں. ایک آئینہ ہے، یہ دل آپ کا آئینہ ہے. اگر آئینہ جتنا بھی اچھا ہو، اگر وہ آلودہ ہو، اگر گرد سے بھرا ہو، اس میں کوئی عکس آپ کو نظر آتا ہے. اپنے دل کے آئینے میں جو آلودگیاں ہیں، وقت کے امام سے گفتگو کرنے سے پہلے، جان نماز پہ جانے سے پہلے اپنے دل کے شیشے کو صاف کرے، آئینے کو صاف کرے. اگر پتھر ہوگا تو اس میں سے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ پتھر ہے، پتھر میں سے کچھ نظر آئے گا نہیں. اگر دیکھنا ہے، اگر ان کو محسوس کرنا ہے، اگر قائم کا سایہ اپنے سر پہ محسوس کرنا ہے تو اپنے دل کو آئینہ اس طرح بناؤ کہ تمہیں اپنے امام کا عکس نظر آئے. تمام آلودگیوں سے پاک کرو. یہ دل آئینہ ہے، کیونکہ آئینہ ہی تو ہر جگہ ہے. اللہ نے ان 14 کو اپنا، ہمارا آئینہ جس میں ہم نے اللہ کو دیکھ، اللہ نے آئینے مقرر کیے. ہمارا دل ہمارا آئینہ ہے، اس کو ہم نے صاف کرنا ہے. صاف کیا تو امام نظر آئیں گے، امام کا عکس نظر آئے گا. امام سے گفتگو کریں گے تو جواب آپ کو خود بخود ملے گی. ہمارا دل ہمارا آئینہ ہے، اللہ کا بھی ایک آئینہ ہے. یہ آئینوں کی بات ہے، توجہ کیجیے گا. اللہ کا بھی ایک آئینہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ جب سے ہے وہ تب سے معبود ہے، وہ جب سے ہے وہ تب سے جمیل و حسین ہے. لیکن اللہ نے اپنی جو تسبیح ہے نا، جو اپنی ثنا ہے، جو اپنی حمد ہے، ان کو خلق کرنے سے پہلے اللہ نے خود حمد نہیں کی. تھا تو حسین ہی. انشاءاللہ بات سمجھ آ گئی تو ایمان میرا وعدہ ہے تازہ ہوگا کہ یہ 14 اللہ کا آئینہ کس طرح ہے. میں مثال دے کے سمجھانے لگی. اللہ کریم ہے، رحیم ہے، حسین ہے، جمیل ہے.
بلندیوں کی منزلوں پر سب سے بلندی کا لفظ ہی اس کے لیے استعمال ہم نہیں کر سکتے کہ اس کی بلندی اس کے لیے ہوتی ہے جس کا کوئی درجہ ہو، وہ تو خود ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے اپنی تسبیح پہلے نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ دیدار جانتا تھا میں کتنا بلند ہوں، لیکن پہلی مرتبہ اپنے حسن کا دیدار کب کیا؟ پہلی مرتبہ احساس کب ہوا کہ میں اتنا حسین ہوں؟ مثال دیا کرتی ہوں، آپ کہیں جا رہی ہیں، تیار ہو کے جا رہی ہیں، میں اکثر یہ مثال دیا کرتی ہوں، ہزار آپ کو کہیں آپ کا چہرہ اچھا لگ رہا ہے، مطمئن تھوڑی بہت ہو جائیں گی، لیکن آپ کا دل زیادہ مطمئن کب ہوگا؟ جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں گی، پھر خود ہی اپنی تعریف کریں گی کہ ہاں آج تو میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ یہی آئینے کا کام ہے نا۔ اللہ فرما رہے جمیل تو میں تھا ہی، حسین تو میں تھا ہی، بلند تو میں تھا ہی، عظیم تو میں تھا ہی، لیکن جیسے ہی اس نور کو خلق کیا، ادھر دیدار کیا، ادھر فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تسبیح کرنے لگا کہ تسبیح کے لائق ہوں کہ میں عزت کا اللہ ہوں، میں محمد کا اللہ ہوں، میں علی کا اللہ ہوں، میں فاطمہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ان کے خلقت کا کانسیپٹ ہی ہم پہ کلیئر ہو جائے، ہماری خلقت کا اور مقصد ہے، ان کی خلقت کا اور مقصد ہے، ان کو عبادتوں کے لیے خلق نہیں کیا، ان کو خلق فرمایا ہے اپنی چاہتوں کے لیے۔ پہلے ارادوں میں رکھ کے چاہتا تھا، جب خلق کیا، جب مالک بنا، جب دیدار کیا تو پھر اپنی ثنا کرنے لگا، میں اتنا حسین ہوں کہ یہ 5 یہ 14 اتنے حسین ہیں، یہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا بنانے والا ہوں، تو میں کتنا حسین ہوگا۔ ان کی اتنی شان و منزلت میں نے رکھی ہے، اسی لیے وجہ یہ تھی کہ کیوں اللہ نے ان 14 کو تمام عالمین سے، ساری خدائی سے بلند اسی لیے رکھا کہ اللہ جانتا تھا کہ میں نے اپنے حسن کا تعارف، اپنی بلندیوں کا تعارف، اپنی عظمت کا تعارف، جب ان کو خلق کیا تو کائنات میں کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اپنا ہی آن ہوں، باخدا وہ خدا آپ ہی آپ تھا، خود سے خود باخبر تھا کہ میں کون ہوں، اس بے دل کے دل میں آیا میں نور ہوں، جو ان کا پروردگار ہوں۔ کوئی تو میرا نور ہو، کہاں ہو کیسا ہو، ہر ایک کی سوچ سے دور ہو، میں اس کا مصدر بنوں یہ میرا مظہر بنے، میں اس کا مصدر بنوں یہ میرا مظہر بنے، اس قدر میرے نور سے معمور ہو، میری شہرت کا یہ ذریعہ بنے، اس قدر یہ مشہور ہو۔ اسی لیے اتنی بلندیاں دی۔ پھر یہ سوچ کے ایک نور کا ٹکڑا جدا کیا، پھر مالک بھی خود بنا، پھر خالق بھی خود بنا، اول و عبد کا منصب دیا، حق عبودیت کو ادا کر دیا۔ یہ نور جو خلق کیا تھا یہ اکیلا تھا، اول ما خلق اللہ نوری، جو نور خلق کیا تھا یہ اکیلا تھا، تنہائی سے اس کو ماورا کر دیا، اس نور کے 2 حصے کیے، ایک کو مصطفیٰ کر دیا، ایک کو مرتضیٰ کر دیا، ایک کو مصطفیٰ کر دیا، ایک کو مرتضیٰ کر دیا۔ کیا فرمایا؟ یہ میرے آئینے ہیں، تم اپنا حسن دیکھتے ہو اپنے آئینوں میں، اسی لیے میں نے ان کو اپنا آئینہ کہا ہے، اور ہمارے درمیان بھی اس آئینے کو اتارا کہ دیکھو میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارے پاس آ نہیں سکتا، تمہیں بتا نہیں سکتا، تو تمہیں بتاؤں تو صحیح نا کہ میرا حسن کیا ہے۔ اس وقت کوئی نہیں تھا، بس وہ اللہ تھا، ایک وہ خالق تھا، یہ مخلوق بنے، وہ عظیم
تھا ان کو عظمت بنائی، وہ کریم تھا یہ ان کا کرم بنے، وہ خدا تھا یہ نمائندہ خدا بنے، وہ لا الہ الا اللہ تھا یہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ بنے۔ اللہ نے اپنی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، مقصد یہی تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا آئینہ ہے، میری بلندیوں کو دیکھنا ہو، میری عظمتوں کو دیکھنا ہو، میرے ارادوں کو دیکھنا ہو، میرے حسن کو دیکھنا ہو تو ان 14 میں دیکھو، اور ان کو اس آئینے کو اپنے اور ہمارے درمیان میں رکھا ہے، اپنے اور ہمارے۔ اور یہ صرف خطابت ہی نہیں ہے، آپ جانتی ہیں قرآن نے بھی تو فیصلہ دیا ہے نا، بس وقت کی کمی ہے، بات آ رہی ہے زبان پہ تو نہ روکوں، کہ اللہ نے قرآن میں بھی تو فیصلہ دیا ہے، صرف اس آئینے کو زبانی نہیں کہ درمیان میں رکھا، قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے ان کو درمیان میں رکھا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 اللہ کی ذات ارشاد فرمائے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے اور تمہارے درمیان میں ریفرنس دے دیا ہے، گھر جا کے پڑھ سکتی ہے، آیت نمبر 143 اللہ کی ذات ارشاد فرمائی میں نے اپنے اور تمہارے درمیان میں امت وسط کو رکھا، درمیانی امت کو رکھا کہ جو نہ خدا ہے اور نہ ہی تم جیسے ہیں۔ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وہ چلتے ہیں، وہ ہماری طرح بولتے ہیں، خبردار، نہ وہ تمہاری جیسے ہیں نہ وہ خدا ہے، میں نے ان کو درمیان میں رکھا ہے۔ اور اگر آیت ادھر تک رکتی تو اور بات تھی، صرف درمیان میں رکھتی تو شاید لوگ بھول بھی جاتے ہیں کہ درمیان میں رکھا ہے، صرف درمیان میں نہیں رکھا۔ آیت کا مکمل ترجمہ کر کے دیکھیں، اللہ فرما رہے میں نے تمہارے اور اپنے درمیان امت وسط کو رکھا، اور صرف رکھا نہیں بلکہ تم پر گواہ رکھا۔ یہ 14 ہم پر گواہ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے نہیں پتا تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، جب تک تمہارے ہر ایک عمل پہ 14 کی مہر نہیں ہوگی، جب تک ان کی گواہی نہیں ہوگی۔ اس کریم نے درمیان میں رکھا ہے تو اس مالک نے کوئی گنجائش تو نہیں نہ چھوڑی، اور پھر صرف گواہ، صرف درمیان میں نہیں رکھا، ان کو گواہ بنایا ہے، ہم پر گواہ بنایا ہے کہ جب تک تصدیق ان کی نہیں ہوگی، گواہی نہیں ان کی ہوگی۔ کیس مضبوط تب ہوتا ہے جب آپ کے گواہ مضبوط ہو۔ عدالت لگنی ہے نا روز محشر، تو ہمارے گواہ تو بہت مضبوط ہیں۔ جب گواہ مضبوط ہوں گے، جب وکیل مضبوط ہوں گے، جب گواہیاں دینے والے شاہد مضبوط ہوں گے تو پھر مقدمہ لڑنے والے کو ڈر کیسا ہے؟ میں کہتی ہوں جتنا رش کریں اپنی قسمتوں پہ کم ہے کہ اللہ نے یہ 14 شافی ہمیں بخشے ہیں۔ اور پھر آیت کو یہاں پہ ختم نہیں کیا، بڑی توجہ، ان کو امامت کو رکھا ہے، یہ امامت ہے جو درمیان میں صلوات پڑھ لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے ٹھیک تھا۔ اور آیت کا اگلا حصہ کہ میں نے اپنے اور تمہارے درمیان امت وسط کو رکھا۔ یہ امت وسط کون ہے؟ یہ ہمارے 12 ہیں، ان کو رکھا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ان پر گواہ میں نے اپنے رسول کو رکھا۔ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان گواہ ہیں، ان کے اوپر گواہ اپنے حبیب کو رکھا، اپنے رسول کو رکھا۔ تو ساری زندگی میرے پاک نبی کی دیکھ لیں، ساری زندگی گواہیوں میں گزری ہے۔ ان کے گھر میں رشتے نہیں ہیں،
یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نطق نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہر رشتہ اس کی نسبت سے ہوتا ہے۔ یہ ساری زندگی گواہیاں آپ کے سامنے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی شانوں پر شہزادوں کو اٹھا دیا، یہ کیا تھا؟ یہ گواہی تھی۔ زلفیں دے دی، یہ نبوت ہے، یہ نانا نہیں ہے یا رشتے نہیں ہیں، یہ نبوت نے اپنی زلفیں امامت کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ نبوت کو آگے چلانا ہے تو امامت نے کہا نے یہ آپ کی سواری ہے، جدھر موڑو جدھر موڑو۔ کیا بتایا کہ اگر نبوت، کیونکہ آخری نبی ہے، نبوت نے ختم ہونا ہے، آخر یہ سلسلہ نعوذ باللہ لاوارث تو نہیں ہے نا۔ آپ آسان مثال دے رہی ہوں، بات کچھ رہ گئی تو بات میں سے بات نکل آتی ہے تو کل بیان ہو جائے گی، لیکن زبان پہ آئی ہوئی بات میں روکا نہیں کرتی، نہ ہی سوچ کے بیٹھا کرتی ہوں کہ یہی پڑھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو عظمتیں دی ہیں، ان کو شان عطا فرمائی ہے، اور یہ گواہیاں جو ہیں یہ پاک نبی نے ہر ایک موقع پہ دی ہیں۔ شانوں پہ اٹھایا، یہ ایک نانا نہیں اٹھانا ہے، یہ رسالت۔ اب دیکھیں نبوت نے ختم ہونا ہے، اور اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہمیں کہ خاندان نبوت سے یہ خلافت، یہ حکمرانی، یہ شاہی، یہ خاندان نبوت میں ہی رہنی ہے، اب نبوت نے تو ختم ہونا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ فرما دیتا محنت یہ صرف اس دور کی نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک کل نعمت، کل انبیاء نبوتوں کا نچوڑ ہے یہ قرآن، تو اللہ فرما دیتا قرآن کو بتانے والے کون ہیں؟ آپ جاننے والے؟ قرآن میں نماز کا طریقہ ہے، قرآن میں تفصیل ہے کہ حج کیسے کر لو، وہ تو بولتا ہی نہیں، یہ 14 تو بولنے والے قرآن ہے، اس لیے ہر دور میں قرآن کا وارث ساتھ اتارا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ او جاہلو، تم ایک کمرہ بنا لو، آسان مثال دے، ایک کمرہ بنا لے، خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ، کیونکہ جس کا وارث نہ ہو اس چیز کی بقا نہیں ہے، اور آپ ایک کمرہ بنائیں، خدا نہ کرے کسی کی اولاد نہیں ہے تو کیا اس کو لاوارث چھوڑ دیتے؟ نہیں، کسی بہن کے بیٹے، کسی بھائی کے بچے کے نام۔ یہ ہم جیسے جاہل بھی جانتے ہیں جس کا وارث نہ ہو اس کے لیے فنا ہے، وہ اللہ جس کی آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک کل محنتوں کا نام قرآن ہے، تو اس کو لاوارث چھوڑ دیا کہ جاؤ جیسا دل کرے اس قرآن کے ساتھ بھی کرو اور شریعت پہ چلو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرمایا شریعت کا اصل بانی میں ہوں، میں اپنی مرضی سے جسے چاہوں۔ نبوت نے ختم ہونا تھا، امامت نے شروع ہونا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا حبیب یہ 12 جو ہیں یہ ہدایت کے راستے ہیں، یہ آئینہ ہے، ان کو میں نے اپنے اور مخلوق کے درمیان میں رکھا ہے، ان کی بلندیوں پر تو نے گواہیاں دینی ہیں۔ کبھی شانوں پہ بٹھا لیا، زلفیں پکڑا دی، یہ کیا ہے؟ یہ گواہی ہے۔ کبھی شانوں پہ بٹھا کے گواہی دی، کبھی زیرے کے ساتھ بٹھا کے گواہی دی کہ سمجھ لو۔ اور یہاں پہ حدیث کسا نہیں پڑھنی، لیکن اللہ نے ایک پیغام تو ہمیں دیا ہے نا کہ جب جبرائیل امی آئے تو کیا کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں؟ اور یہ بھی حدیث کسا میں آپ پڑھتی ہیں نا کہ پہلے اللہ سے اجازت لی، پہلے اللہ سے لی تھی نا کہ یا اللہ میں چلا جاؤں، شامل ہو جاؤں۔ جب اللہ سے اجازت لے لی، جب پاک محمد کے اللہ نے اجازت دے دی، پاک علی علیہ السلام کے اللہ نے اجازت دے دی، یہ جو 5 نیچے ہیں جب ان کے اللہ نے اجازت دے دی، پھر جبرائیل نے در پہ آ کے اجازت کیوں لی؟ کہا نہیں جبرائیل میں نے یہ مخصوص کر دیا ہے، اس گھر میں میری آیات رہتی ہیں، کسی کو جرت نہیں بغیر اجازت جائے۔ جبرائیل جانتے تھا بتایا کہ یہ نیچے کون ہے، اجازت کے بغیر جبرائیل بھی جانتے تھے یہ جو نیچے ہیں یہ اس کے ارادے ہیں، ادھر سے اجازت ہو جائے، اللہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ بتایا کہ خبردار کسی کی جرت نہیں بغیر اجازت اس در پہ داخل ہو سکے۔ زیر کے ساتھ گواہی دی، پل پل گواہی دی۔ مباہلہ ابھی گزرا ہے، مباہلہ کیا تھا؟ یہ بھی گواہی تھی کہ
کہ دیکھو یہی سچے ہیں، ان کو یاد رکھنا کہ اللہ نے مجھے ان پر گواہ بنایا ہے۔ بار بار میں گواہیاں دے کے بتا رہا ہوں کہ کائنات کے یہی 5 سچے ہیں، اور جس شان سے یہ قافلہ مباہلہ کے میدان میں داخل ہوا، پھر میری زبان پر 2 اشعار آ گئے، اور یہ میرے نہیں لکھے ہوئے، بہت پرانے کسی سے میں نے سنے تھے، لیکن اب زبان رک بھی نہیں رہی، صرف 2 الفاظ بیان کر کے چلنے لگی ہوں کہ جب یہ حسین قافلہ مباہلہ کا، یہ کیا ہے؟ یہ گواہی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ میں ان پہ گواہ ہوں، میں نے گواہی دے کے آنی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں تیری امت کی شفاعت ان 12 کی گواہی میں ہے، اور تو نے ان پہ گواہ، تو ان کی عظمتیں بتا کے آ، تاکہ کل کو کوئی شکوہ نہ کرے یا اللہ ہمیں تو ان کی عظمتیں کسی نے بتائی نہیں، ان پہ گواہ رسول کو بنایا تھا۔ یہ گواہی تھی جب مباہلہ کے میدان میں یہ 5 چلے ہیں تو آسمان کے دریچے جبرائیل نے کھول دیے کہ او فرشتوں دیکھو، اللہ کی ساری عظمت اکٹھی ہو کے، سارا کا سارا سچ اکٹھا ہو کے جا رہا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہم کسی کی صداقت پہ شک نہیں کرتے، ہماری اتنی جرت نہیں ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہ تاریخ کھلی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے، جب اللہ نے کھلا اعلان کیا تھا کہ سچے آئے، کیونکہ صرف سچوں نے جانا تھا اور پابندی کوئی نہیں تھی۔ میں نے مباہلہ نہیں پڑھنا، صرف یہ آپ کو یاد کروانا ہے کہ پابندی تو کوئی نہیں تھی نا، اللہ نے کھلی چھٹی دی تھی۔ بے شک یہ نہیں کہا 1000 اور نساء ہے نا، بے شک 1000 عورتوں کو لے جاتے نفس بنا کے، 1000 مردوں کو لے جاتے، لیکن نفس کا مطلب کیا ہے؟ آسان مثال میں سمجھا دوں کہ عربی میں آسان مثال اکثر یہ دیا کرتی ہوں کہ آپ جیولر کے پاس جاتی ہیں، آپ کے پاس ایک انگوٹھی ہے، مثال اس لیے دیتی ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر ہو۔ انگوٹھی آپ کے پاس ہے، آپ جیولر کو کہتی ہیں، عربی میں کہتے ہیں نفسی، بالکل نہ وزن میں فرق ہو، نہ صورت میں فرق ہو کہ دیکھنے والا پہچان نہ سکے، جب نفسی ہو دونوں کو سامنے کیا جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ ہے یہ ہے، تو بالکل دوسرا ایسا محمد لے کے جاؤ جو صفات میں بھی محمد ہو، جو کمالات میں بھی محمد ہو۔ یہی وجہ تھی پورے مدینے میں، آپ جانتے ہیں کہ سارا رات تیاری ہوتی رہی، اعلان پاک نبی نے کیا کیا تھا، بے شک سارے چلے، میں منصف ہوں، میں میرٹ بتا دیتا ہوں، میں کسی کو رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں لے جا رہا، یہ پاک نبی نے فرمایا تھا۔ یہ مت سوچنا کہ میں کسی رشتہ داری کی بنیاد پر لے کے جا رہا ہوں کہ حسنین میرے نواسے ہیں، سیدہ بیٹی ہے اور علی علیہ السلام میرے داماد ہے، نہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے میرٹ سامنے رکھ دی ہے، بے شک کل سارا مدینہ چلے، لیکن یاد رکھنا یہ سچی زبان ہے جس پہ کفار مشرک بھی یقین کرتے ہیں۔ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ سارا مدینہ تیاریوں میں، کہا سلمان میری طرف سے آرام کر دے، اللہ کا سچا رسول فرما رہا ہے بے شک سارا مدینہ چلے، لیکن میرٹ کیا تھا؟ جس نے اپنی ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہوا، وہ سچا بن کے چل پڑا، تو اللہ کا سچا رسول کہہ رہا ہے میں اس کی قبر مباہلہ کے میدان میں بنا کے آؤں گا۔ تاریخ گواہ ہے، یہ سننا تھا کہ سناٹا چھا گیا، پورے مدینے میں سے صادق نکلے تو صرف یہ 5۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا۔ یہ گواہیاں ہیں، بس جلدی گزرے کہ اشعار کا کہا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ وقت کی ذرا کمی ہے کہ جب یہ گواہی، پھر اگلی گواہی کا یہ خون کا میدان کیا تھا، یہ اتنا سخت حکم کیوں آ گیا، یا اللہ یہ آج محبت کو کیا ہو گیا، یہ آج عشق کو، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی یاسین کا، کبھی توحہ کہہ کے پکارتا ہے، اور عاشق تو جتنا بھی پیار سے پکارے وہ کم ہے۔ پہلی مرتبہ کیوں فرمایا
یا ایھا الرسول کہہ کے کیوں سخت حکم دیا؟ کیونکہ یہ ذمہ داری تھی، یہ گواہی دینی تھی۔ میرا امیر یہ آخری گواہی ہے، آج زمانے کو بتا کے آ کہ اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ ہوا، اللہ نے یہ میرٹ دے دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اگر یہ کام نہ کیا، فعلاً کام کر کے، فعلاً کر کے نہ دکھایا، تو گویا میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا، کیونکہ یہ آخری گواہی تھی، میں نے ان پر تجھے گواہ بنایا ہے، نبوت ہو رہی ہے ختم۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ عظمت کتنی ہے اس گواہی کی، کہ دیکھیں ہر نبی کو اللہ نے اس وقت تک نبوت نہیں دی جب تک پاک نبی کی نبوت کا اظہار نہیں کیا۔ میثاق میں ہر نبی نے پڑھا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نبی نے پاک نبی کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، اس کو رسالت نہیں ملی۔ بڑی توجہ، آخری بات بس کرنے لگی ہوں، اس کو رسالت نہیں ملی۔ تو پھر ایسے کیوں نہ کہوں کہ آدم کی تمام نبوت رکی پاک نبی کے اقرار پر، نوح کی نبوت رکی پاک نبی کے اقرار پر، موسیٰ کی حکومت رکی پاک نبی کے اقرار پر، عیسیٰ کی نبوت رکی پاک نبی کے اقرار پر، ابراہیم علیہ السلام کی نبوت رکی پاک نبی کے اقرار پر، تمام نبوتیں رک گئیں پاک نبی کے اقرار پر، اور پاک نبی کی رسالت رک گئی علی ولی اللہ کے اقرار پر۔ اگر یہ اقرار نہ کرایا تو سمجھوں گا رسالت بتایا کہ دیکھو یہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام نعمت عظمیٰ ہے۔ ہمارے وقت کے امام فرماتے ہیں کہ شیعو نعمت عظمیٰ تو اللہ نے تمہارے دامن میں ڈال دی، اور یہ سلسلہ تمہارے دامن میں ڈالا، تم سے بڑا مقدر کس کا ہے کہ جس کے امام اس کے سر پہ موجود ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ہماری تیاری جو میں روز آپ کو ذمہ داریاں بتاتی ہوں آغاز میں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، لیکن ایک سب سے بڑی ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے، مولا فرماتے ہیں اللہ جل تو کہتے ہو میرے پہلے علی کی ولایت کو سمجھو، پہلے اس کی ولایت کو سمجھو، پھر سمجھ کے اللہ جل کو کہ تم نے سمجھا ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تمہاری تیاری میں سب سے مضبوط تیاری یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر ولایت کے پودے کو پختہ کرو، پختہ یقین رکھو۔ یہ نہ ہو کہ تم بچوں کو یہ سکھاؤ کہ ولایت جو تھی ملنی تھی مل گئی، اب ہم نے تیاری کرنی ہے صرف ہم اپنے عمل سے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نہ اللہ اپنے بچوں کو یہ درس دے، ہمارے اعمال کو، جو ہمارے اعمال کے پودے کو جو پانی سینچتا ہے وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے ہماری ہر عبادت پہ۔ اس لیے اپنی نئی نسل کو تیار کریں کہ پہلے ولایت کو اپنے سینوں میں مضبوط رکھو کہ ہماری پہچان ہے ولایت علی بن ابی طالب۔ پھر دیکھیں یہ رابطہ کیسے جاتا ہے، اور رابطے کی ساری ذمہ داریاں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن مولا خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ جو صرف باقی تیاریوں میں تو لگ جائے۔ ہم امام سے بات کریں جہاں مولا کی ولایت کی بات ہے، مولا کے فضائل کی بات ہے، بس وہ کہانیاں تھی گزر گئی، آپ بس پڑھو سے، اس کے علاوہ کیا ہے ان کی فضیلتوں کے۔ اور پھر آپ بتائیں نا، پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ نماز، اللہ نے یہ بہت بڑا سبق ہمیں دیا ہے، جو
جو سوچنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے. اللہ کو گوارا نہیں ہے نماز وہ باطل فرماتا ہے جس میں درود نہ ہو. اللہ فرماتا ہے یاد رکھو میرے ذکر سے ان کے ذکر کو کبھی جدا نہ کرنا. جو جدا کرے گا تو پھر اس کی نماز قبول نہیں فرماؤں گا. اس لیے باخدا میری درخواست ہے آج کی ماؤں سے کہ اپنے بچوں کو مولا کی ولایت کے خزانے سے آشنا کرے. ان کو اہمیت بتائیں کہ ہمارے مولا کی ولایت کی اہمیت کیا ہے, ان 14 کی عظمت کیا ہے. جب عظمت ان کے دلوں میں داخل ہو گئی, جب ان کا عشق ان کے دلوں میں داخل ہوا, تو پھر میں ممبر کی ضمانت سے کہہ رہی ہوں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بچے آپ کو کہیں گے وقت ہو گیا ہے نماز پڑھو. معرفت اور عمل ساتھ ساتھ ہیں. جو گمراہ وہی ہوتا ہے جو ایک کو جدا کرتا ہے. ہمیں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ مالک ہمیں توفیق فرما, ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل ہو, ہمیں ان 14 کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق فرما. میں نے یہ کبھی نہیں پڑھا, نہ میری شہزادی اجازت دے, نہ میرا ایمان مجھے اجازت دیتا ہے. ہاں یہ امتحان ضرور ہے لیکن وہ منصف ہے. یہ اولاد بھی ہے نا جو فرما بردار اولاد ہے وہ ماں باپ کو زیادہ قریب ہوتی ہے. یہ نہیں کہ دوسری جو ہے اس سے برات ہوتی ہے. اسی لیے معصومین ان کو پسند فرماتے ہیں جو ان کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. اور میں نے پہلے دن یہ بتایا تھا ہمارے پاک امام کے لیے ہمارے اعمال جو صحیح نہ ہو وہ باعث سے گریہ بنتے ہیں. گریہ کون کرتا ہے؟ کسی اور کی اولاد اگر گمراہ ہو جائے کسی اور کو پرواہ ہوتی, پریشان کون ہوتا ہے؟ کسی ماں کا بچہ گمراہ ہو جائے منتیں ماں مانتی ہے نا, تڑپتی ماں ہے. اسی لیے ہمارے وقت کے امام نگران ہیں. مولا روتے ہیں تڑپتے ہیں شیو, میں تو تم سے اتنا پیار کرتا ہوں, تم کیوں میرے رونے کا باعث بنتے ہو؟ میں تمہاری شفاعتوں کا ضامن ہوں, میں تمہاری شفاعت کرواؤں گا. اس لیے میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ جہنم کی آگ کی اتنی اوقات ہے کہ اس آگ کو جلا سکے جسے میرے کریم حسین کی ماں دعا لے کے جاتی ہے. شہزادہ نے حسین آج اتنی بڑی شبی ہے, میں بہت کم یہ ذکر پڑھا کرتی ہوں. کسی بھی شہادت کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. واحد اس شہزادے کی شہادت کے بارے میں حکم ہے کہ جب اکبر کا ذکر ہو, جہاں اکبر کا جنازہ ہو, اور یہ بتائی ہے تشبیہ ایسے رویا کرو, ایسے ہائے ہائے کر کے رویا کرو کہ جیسے ایک بیوہ ماں اس کے سامنے اس کے کڑیل جوان کا لاشا پڑا ہو اور وہ ہائے ہائے کر کے ماتم کرتی ہے. بی بی ارشاد فرماتی ہے حسین کوئی آئے یا نہ آئے, میں نے تو چٹیاں پیس پیس کے پالا ہے. ماں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے, ہائے ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے آ جاتی. اور میرا ایمان ہے آج شام سے وہ ضرور آئی بیٹھی ہے جس نے 18 نقابوں میں پالا ہے, جس نے بڑی محنتوں سے پالا, جو فرماتی تھی اکبر میری تو محنتیں ابھی پوری نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اسے کربلا میں 2 شہادتیں آپ نے ماتم کیا نا, بی بی آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میری کسی بہن نے سر پہ ماتم کیا ہے, کسی نے زانوں پہ ماتم کیا, کسی نے سینے پہ ماتم کیا. اس ممبر پہ میرا ہاتھ ہے, جب علی اکبر چلے ہیں بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا. واہ غربتا واہ اکبرا, اور اللہ تعالیٰ نے حسین علی اکبر کے غم میں آہو بکا کرنا
आग को अजर दे। बस मैं तो साइन खत्म कर रही हूँ। कैसे शहजादे की लाश पे आए, देखा शहजादे का हाथ एक सीने पे है। पहले सलाम दोनों हाथों से करते थे, अकबर आज एक हाथ से सलाम। बाबा बाबा उसने पर्ची मार के तोड़ दी है। कहा अकबर, ना मैं इब्राहिम हूँ, ना तू इस्माइल है, नाना नाना सारे नबियों को बुलाए। कहा अकबर अकबर तैयार हो। मेरे मौला ने अपना सारा अकबर के सीने पे रखा, पर्ची को हिलाया, सारा सीना सारा सीना हिलने लगा। मेरे मौला ने पर्ची को छोड़ दिया। कहा बाबा बाबा पर्ची पसलियों में फंस गई। कहा अकबर मैं अल्लाह के शेर का शेर हूँ, नारे अली पढ़ के पर्ची को भेजा। बस सारा मसाई छोड़ दिया। मेरे शहजादे का ताबूत सामने है, शहजादे की बहन के हिस्से थे। बस तोड़ना। जब पर्ची खींची, शहजादे के नाम हिल रहे थे। अकबर दर्द नहीं पाता, बाबा सोया मिला। मेरे मौला ने दिल का इशारा किया, जो कदमों पे बैठी थी। अकबर अकबर मौला ने सदा दी, सुगरा सुगरा मैंने सेहरा नहीं पहना, सुगरा अकबर को माफ करना। मैंने मसाइल खत्म कर दिया, मुझ में हिम्मत नहीं है। बस एक आखिरी गुरबत सुन लेगा। बीवी की कलीजे बैठी हो, कोई जमाने में इतना गरीब है, किसी का जवान मर जाए, कहते हैं बाप नजदीक ना है। मेरे मौला ने कहा अकबर मैं ज़ईफ हूँ, तू जवान है, अपनी बाएं मेरे गले में डाल। अकबर को उठाया। जब खेमे जब खेमे लेके आए, सारी बीवियां अंदर आई। शहजादी सकीना बाहर भागी, मदीने की तरफ मुंह किया। सुगरा सुगरा आ जा। Yeah.